السلام علیکم ناظرین، ہزارہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹرانسفارمنگ دی ڈائلاگز میں آج ہم ایک ایسے اہم ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس پہ عموماً ہماری سوسائٹی میں بات نہیں کی جاتی۔ ہماری سوسائٹی میں اگرچہ بہت سارے ایسے شہری ہیں جن کا استحصال ہوتا ہے، خصوصاً جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں یا جن کو ہم کمزور طبقات کہہ سکتے ہیں، جن میں خواتین ہیں، بچے ہیں، معذور افراد ہیں یا منارٹیز سے تعلق رکھنے والی کمیونٹیز ہیں یا پھر جنس کی بنیاد پہ ان کا استحصال ہوتا ہے، جیسے ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا وہ طبقہ ہے جس کا مختلف سٹیجز پہ استحصال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے والدین ان کو ان کے ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا کی شناخت کی وجہ سے انہیں تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد ان کا خاندان جو ہے اس شناخت کے ساتھ انہیں تسلیم نہیں کرتا، اور پھر جب ہم پوری سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں، پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا معاشرہ انہیں بطور خواجہ سرا تسلیم نہیں کرتا۔ یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گھر سے لے کر سوسائٹی تک اور سماج تک جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کا استحصال ہوتا ہے اور ان کی مارجنلائزیشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں معروف سوشل سائنٹسٹ محمد ارشد صاحب کو، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جو مختلف گروپس ہیں ان کو کس قسم کے رائٹس جو ہے ہمارے آئین نے مہیا کیے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ یا استحصال ہوتا ہے گروپوں کا، مختلف گروپس کا یا مختلف گروہوں کا، تو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے، اس حوالے سے ہماری حکومت نے یا جوڈیشری نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ ارشد صاحب بہت شکریہ، آپ ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ سر، جب ہم بات کرتے ہیں شہری کے اور ریاست کا جو آپس میں رشتہ ہے یا عمرانی معاہدہ ہے، تو اس میں کچھ شہری کے حقوق ہیں اور کچھ ریاست کی ذمہ داری ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو سامنے کوئی ایسا ادارہ ہوتا ہے جو ان حق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے یا اس کی گارنٹی دیتا ہے، تو ظاہر ایک شہری کے سامنے ریاست ہے۔ تو جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے اس کے اندر جو ہے شہریوں کو مکمل جو ہے بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ تو ایک تو ہم 1973 کے آئین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے 1973 کے آئین پہ اگر ہم بات کریں تو وہ کون کون سے بنیادی حقوق ہیں جو شہریوں کو حاصل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شیر افضل صاحب، تھینک یو سو مچ۔ چونکہ انسانی تاریخ میں حقوق اور فرائض جو ہیں یہ انسانی زندگی کے ساتھ لازم اور ملزوم رہے ہیں۔ تھرو آؤٹ دا ہیومن ہسٹری، ریکارڈڈ ہسٹری میں اس کی نیچر مختلف رہی ہے۔ کہیں پہ ریاست جبر کی بنیاد پہ حقوق کو سلب کیے رہی ہے، اور کہیں پہ بعض دفعہ سٹیزنز لفظ تو بہت ماڈرن ہے، رعایا، عوام، ان کو کسی حد تک کچھ حقوق حاصل رہے ہیں۔ آج چونکہ ہم ماڈرن دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم پوسٹ انڈسٹریل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، تو اس میں ڈیفائن رائٹس ہیں جو اسٹیٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو سٹیزنز کو دے۔ اب چونکہ اسٹیٹس میں بھی ویلفیئر اسٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، اور یاد رکھیں ویلفیئر اسٹیٹس میں ریاست جو ہے وہ بالکل ماں کی طرح کا رول پلے کرتی ہے جی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ماں ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ پھر بطور ماں جو ہے اپنے بچوں کو یا اپنے سٹیزنز کو ٹریٹ کرتی ہیں۔ جی۔ بہرحال اسی گلوبل ولیج کا حصہ ہوتے ہوئے، اسی پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتے ہوئے، جی، اس گلوب پہ ہماری ایگزسٹنس ہونے کے ناطے ہماری کانسٹیٹیوشنل جو سٹرگل ہے، جو ہسٹری ہے، وہ بہت لمبی ہے۔ وہ اگر آپ پاکستان بننے کے بعد کی بات بھی کریں تو وہ 47 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور کہیں جا کے بائی ون اور ادر وے ہم نے 1973 میں اپنا ایک فل فلیج ڈاکومنٹ دیا، جی، جس کو ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ جی۔ 1973 کے آئین کے فرسٹ چیپٹر میں آرٹیکل نمبر 8 سے لے کے 28 تک کے جو آرٹیکلز ہیں یہ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جی، جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سٹیزنز کو ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ رائٹ مہیا کرے۔ جی۔ اب یہ رائٹس کیا ہیں؟ بہت سمپل ہیں، آلموسٹ یہ یونیورسل ہیں، جی، کیونکہ ساری دنیا کی ساری اسٹیٹس نے تقریباً بائی ون اور ادر وے یہی رائٹس دیے گئے ہیں۔ UDHR سے جو ہے ان کو بالکل ایگزیکٹلی۔ اب ان رائٹس میں آپ کا رائٹ ٹو لائف ہے، جی، آپ کا رائٹ ٹو اسمبلی ہے،
آپ کا رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، آپ کا سیکورٹی ہے، آپ کے اریسٹ اور آپ کے ڈیٹینشن کے رائٹس ہیں، آپ کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنا آپ کا رائٹ ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ایجوکیشن جو ہے بیسک آپ کا رائٹ ہے جی، اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی سیکورٹی ہے اور اس طرح آپ کی موومنٹ ہے، آپ کی ایکسپریشن ہے، آپ اسمبل ہو سکتے ہیں، آپ پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، یہ سارے رائٹس ہیں۔ اور ان رائٹس میں اوپر جا کے آپ بات کریں تو ایک رائٹ آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ کے خلاف کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کے خلاف کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور یہ رائٹس ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ نے بڑے کلیئرلی جو ہے وہ واضح کیے ہیں کہ یہ بیسک رائٹس سٹیزنز کو ان کے ڈور سٹیپ پہ دینا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، آپ نے جس طرح رائٹس کی بات کی اور بڑی وضاحت سے کی، تو اگر ہم 1973 کے آئین کے اس میں دیکھیں تو کیا یہ جو رائٹس بنیادی رائٹس دیے گئے ہیں یہ سارے شہری جو ہے ان کو یہ رائٹس حاصل ہیں، یا ہماری سوسائٹی میں کچھ پولرائزیشن یا مارجنلائزیشن موجود ہے، یا کچھ گروہ ہیں جن کا استحصال ہوتا ہے، یا جو لوگ ان رائٹس کو انجوائے نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، جب سٹیزنز کو رائٹس اسٹیٹ نے دیے ہیں تو اسٹیٹ نے ان تھیوری سب کو ایکول رائٹس دیے ہیں۔ جی، اب اس میں فرسٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سٹیزن جو ہیں، جو اسٹیٹ کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ سارے ایکول ہوں گے۔ جی، ادھر میں نے لفظ ڈسکریمنیشن یوز کیا۔ ڈسکریمنیشن کا رائٹ اس طرح دیا گیا ہے کہ دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ اینی سٹیزن آف دا اسٹیٹ۔ جی، تو اگر آئین کہتا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آئین نے آپ کو ایکولیٹی دی ہے۔ جی، یہ تھیوری کی بات ہے۔ جی، پریکٹیکلی یہاں پہ انفارچونیٹلی چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ وہ اس طرح ہیں کہ ہمارے ہاں 3-4 قسم کے لوگ جی، یا 3-4 سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ڈسکریمنیشن دکھائی دیتی ہے، اس پہ کہیں پہ بات نہیں کی جاتی، کہیں پہ بات کرنے کی جرت نہیں کی جاتی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل مائنارٹی کے رائٹس، جی، فار ایگزامپل ریشل بیسس پہ، فار ایگزامپل ٹرائبل بیسس پہ، فار ایگزامپل ایتھنک بیسس پہ، اور فار ایگزامپل جینڈر کی بیسس پہ ڈسکریمنیشن پریکٹیکلی سوسائٹی کے اندر موجود ہے۔ اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں، لیکن چلیں اگر ہم ایز اے کیس اسٹڈی لے لیں تو 2 ایگزامپلز بڑی عام ہیں۔ ایک آپ کو یورپین ہسٹری اور پھر اسپیشلی آپ کو امریکن ریجن میں ملتی ہیں، اور دوسری جو ہے دیٹ از ورلڈ اوور۔ وہ جو پہلی والی ایگزامپل ہے وہ آپ کو بلیک ورسز وائٹ ایک کانسیپٹ ملتا ہے، جہاں پہ بلیکس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو پبلک پارکس میں نہیں جانے کی اجازت تھی، ان کو بیسک ایجوکیشن لینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ انٹرسٹنگلی ایسا بھی تھا کہ اگر کوئی وائٹ اگر کوئی بلیک کو ایجوکیٹ کرتا ہوا پکڑا گیا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جرم تھا کہ بلیک کو آپ ایجوکیٹ کریں گے تو اس کو 50 لیشز مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، یعنی اس کو کسی بلیک کو پڑھانا یا ایجوکیٹ کرنا جو وہ جرم تھا، وہ جرم سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ ڈسکریمنیشن ہے، میں ڈسکریمنیشن کو الگ کر رہا ہوں۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ بلیک کو پڑھائیں گے تو آپ کو 50 لیشز ماریں گے اور اتنے کوڑے سزا ہوگی اور اتنے سال آپ جیل میں ہوں گے، یعنی اس کے رنگ کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ۔ تو دوسری جو ہے یہ ادھر کا کانسیپٹ تھا، بہرحال یہ مارٹن لوتھر کنگ اور ایک بڑی سٹرگل ہے جو ایلیمینیٹ ہوا، اور جس کو اگر ایلیمینیشن کی اگر آپ کہیں کہ اس کا فائنل سٹیج کیا تھا تو میں کہوں گا کہ جب براک حسین اوباما when he was elected as the president of America، تو یہ اس کی ہائیسٹ پیک تھی، یہ اس کی معراج تھی کہ جب جا کے آپ ایک بلیک جس کو پبلک پارک، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کھانا، بس بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو آپ نے اپنا صدر بنا لیا۔ تو یہ ڈسکریمنیشن بہرحال بڑے لیول تک ایڈریس ہوگی۔ دوسری ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کے خلاف بڑی، میں تو کہوں گا بڑی آرگنائزڈ، بڑی ڈسپلنڈ، بڑی سائیکلوجیکل، بڑی سوشیولوجیکل قسم کی ایک جو ہے استحصال موجود ہے، ایک مارجنلائزیشن موجود ہے، اور یہ ہے ٹرانسجنڈر کے خلاف۔ جی بالکل۔ اب اس میں اگر میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے کے آگے جاتا ہوں، پاکستان کی اگر آپ مثال لے لیں تو
تو بیک ان 2012 اور 2013 پشاور میں ایک انسیڈنٹ ہوا جب ہمارے ہاں دہشت گردی آلموسٹ بہت اوپر تھی. تو اس میں ایک ٹرانسجنڈر علیشہ نام کا وہ ہٹ ہو گیا. جی. وہ بہت زیادہ زخمی تھا. اس کو لے کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور پہنچے. اب مارجنلائزیشن کی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. جب اس کو لے کے وہاں پہ پہنچے تو وہ وارڈ میں ویٹ کرتے رہے اینڈ وہ جو ٹرانسجنڈر کا ممبر تھا وہ بہت بیڈلی واؤنڈڈ تھا. جی. بہت گہرے زخم تھے اس کے اور بڑا شدید تشویشناک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حالت میں تھا. اب آپ مارجنلائزیشن کی انتہا دیکھیں کہ اس کو وہاں پہ رکھ کے ویٹ کروایا کہ ویدر ٹو پٹ ہیم ان میل وارڈ اور فیمیل وارڈ. اور یہ پریکٹس پورے صوبے میں جو ہے اور یہ پریکٹس پورے پاکستان میں ہے, ورلڈ اوور بھی ہے, لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس وجہ سے کہ اس کو تو اب کوشچن یہ ہے کہ ہو ایم آئی. ان کی مارجنلائزیشن کی حد یہ ہے کہ میں ہوں کون, میں میل ہوں, میں فیمیل ہوں. اب مارجنلائزیشن کی آپ حد دیکھیں کہ اس کے صرف یہ ڈیسائیڈ کرنے سے کہ یہ میل ہے یا یہ فیمیل ہے, اس دوران اس کی جان چلی گئی. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ہیریسمنٹ ہے وہ 4 لیول پہ ہے. اس کی بہت ساری آگے ایلابریشن ہے, لیکن شارٹلی شروع میں اس کی 4 لیول پہ سر اس کی ان کے خلاف ایک بڑی آرگنائزڈ قسم کی مارجنلائزیشن ہے. جی. ہیریسمنٹ ہے. وہ ہیریسمنٹ ہے سیکشول ہیریسمنٹ ہے. جی. وہ فزیکل ہیریسمنٹ ہے. جی. وہ ان کی مینٹل ہیریسمنٹ ہے. اور وہ ان کی سوسائٹی ہماری جو ان کی ہیریسمنٹ کر دی ہے وہ ان کی ہیریسمنٹ ہے. تو بہرحال آپ نے مارجنلائز گروپ کا کہا, باقی گروپس اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ان مارجنلائز گروپ میں جو ایک بڑا سیکٹر ہے, جو سیگمنٹ ہے جو بہت زیادہ مارجنلائز ہے اور اوپر سے حد یہ ہے کہ اس کی مارجنلائزیشن کے اوپر بات بھی نہیں کی جا سکتی, دس از دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی آف آور سوسائٹی. تو ارشد صاحب, اگر آئین ذمہ داری آئین اگر یہ گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستان کے جو 1973 کے آئین میں کسی بھی شہری کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ اس کا استحصال نہیں ہوگا, یا اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, تو ظاہر ہے پھر ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے قانون سازی کی جائے, ہماری پارلیمان جو ہے وہ کرے یا جوڈیشری کرے. تو اس حوالے سے ہماری پارلیمان نے یا جوڈیشری نے کوئی قانون سازی کی ہے یا اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں کہ یہ جو مارجنلائزیشن ہے یا جو استحصال ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے ٹرانسجنڈر کی بات کی, تو تاکہ ان کا یہ استحصال رک سکے؟ آپ کا یہ کوشچن بہت عام ہے. اس میں 2 پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں. ایک کیس آیا تھا جسٹس افتخار محمد چودھری, وہ ہی واز دا چیف جسٹس آف پاکستان. اس وقت ایک کیس آیا تھا خاکی ورسز, اس کیس کا نام تھا خاکی ورسز اسٹیٹ آف پاکستان. جی. اس کیس پہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے 4 صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز تھے ان سے ایک طرح کا ڈاکومنٹ بھی لیا. جی. ڈاکومنٹ یہ تھا کہ آپ سٹیٹس بتائیں, آپ نمبر بتائیں, آپ ان کی سوسائٹی میں ایگزسٹنس بتائیں کہ ٹرانسجنڈر کتنے ہیں, کیسے ہیں, کدھر رہ رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کیا کما رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں. جی. اس کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک ڈیسیژن دیا. جی. اس ڈیسیژن کو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا وہی کیا کہ یہ اسی کانٹیکسٹ میں دیا کہ دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ اینی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. جی. اب اس ججمنٹ کے 2 بڑے فائدے. ایک, اس ججمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو ایکول سٹیزنز آف پاکستان تسلیم کیا گیا, اس نے اسٹیبلش کیا, کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا تھا. دوسرا, اس ججمنٹ نے یہ کہا کہ اسٹیٹ کو ایک طرح کے ڈائریکٹیوز دیے کہ جی پارلیمان جو ہے وہ لیجسلیشن کرے اس ایشو پہ. اور تیسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ اسٹیٹ انشور کرے کہ یہ بیسک ہیومن ہیں, ان کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کیا جائے, ان کے بیسک ہیومن رائٹس سارے ان کو دیے جائیں. اب اسی کو لے کے پھر سینیٹر روبینہ خالد نے ایک بل ٹیبل کیا, اور وہ سینٹ سے پہلے ہو گیا. وہ اس بل نے ان دا لائٹ آف ان دا ڈائریکٹیوز گیون بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کے جتنے بھی رائٹس تھے ایز اے سٹیزنس آف دا اسٹیٹ,
ان رائٹس کو اسٹیبلش کیا اور یہ انشور کیا ڈفرینٹ اداروں کو کے تھرو کہ یہ ادارے ان رائٹس کو اسٹیبلش کریں گے. فار ایگزامپل پولیس ڈپارٹمنٹ, الیکشن کمیشن, نادرا, پاسپورٹ آفس, لائن ڈپارٹمنٹس اینڈ ادر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایک طرح کی ڈائریکٹیوز دی اسٹیٹ نے. بالکل. اس سے پہلے نادرا کے پاس کوئی اس طرح پہلے نادرا کے پاس جب جاتے تھے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنائے تو وہ پوچھتے تھے ہاں جی کیا آئی ڈی کارڈ, آپ میل ہیں یا فیمیل, آپ فیمیل ہیں, تیسرا آپشن نہیں تھا. اب ان کو اب دس از اے میڈیکل پرابلم, دس از اے بایولوجیکل ایشو, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو سیلف جینڈر ایکوزیشن کا رائٹ دے دیں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں ویدر یو وانٹ ٹو بی دا میل اور فیمیل. آپ میل کا کارڈ لینا چاہتے ہیں, آپ فیمیل کا کارڈ لیں, آپ نادرا, آپ پاسپورٹ آفس, آپ الیکشن کمیشن, آپ کا رائٹ ٹو ووٹ, یہ سارے. تو بہرحال کٹنگ اٹ شارٹ, سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ افتخار محمد چودھری کی ان مارجنلائزڈ لوگوں کی حق میں ایک بڑا ڈاکومنٹ اچھا ثابت ہوا. ججمنٹ وچ لیڈ ٹورڈز پارلیمنٹری بل in term of the rights of these marginalized community, جس کے بعد جا کے یہ چیز انشور ہوئی کہ یہ بھی سٹیزن ہیں. یہ ٹرم نہیں یوز کرنی چاہیے لیکن یہ بھی ہیومن ہیں, یہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, ان سوسائٹی میں بھی ان کی ڈیو پلیس ہے, جو ڈیو پلیس لینا جو ہے وہ ان کا بیسک رائٹ ہے. ہاں بالکل. ان کے بعد ان کے شناختی کارڈ وغیرہ بننے بھی شروع ہوئے اور اس طرح. ایگزیکٹلی. اچھا سر, یہ تو آپ نے بڑی تفصیل سے ان کے جو 1973 کے آئین میں جو رائٹس بطور شہری دیے گئے, ظاہر ان کے آئین نے تو پہلے سے دیے تھے مگر اس کے بعد ہماری سوسائٹی نے پریکٹس میں انہیں قبول نہیں کیا, تو سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئے. تو یہ جو اب ہم آئیں اگر کرونا کی صورتحال پہ, تو پچھلے سال سے یہ جو صورتحال چل رہی ہے پچھلے 7-8 ماہ سے, تو کرونا نے تو باقی جو عام جو شہری تھے, کاروباری طبقہ تھا, جتنے بھی مکاتب فکر کے جو لوگ تھے ان کو سب کو متاثر کیا ہے. مگر یہ جو گروہ ہے, یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے, یہ تو پہلے سے مارجنلائز تھے, ان کا استحصال ہو رہا تھا, اور کرونا کے بعد تو ان کی صورتحال جو ہے تھوڑی سی اور مختلف ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا نے ان پہ کس قسم کے اثرات ڈالے ہیں اور یہ کس طرح افیکٹ ہوئے؟ دیکھیں جی, کرونا اب دنیا کی ایک اور ڈیفینیشن بن جائے گی, بلکہ بن گئی ہے. جس طرح ہم ایگریرین, پری ایگریرین, انڈسٹریل, پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کو ڈیمارکیٹ کرتے ہیں, اور ہم اپنے ریجن میں جو ہے پھر فار ایگزامپل پری اینڈ پوسٹ ارتھ کویک بھی وہ کرتے ہیں. یہ ہمارا بڑا بیڈلی وہ ہوا تھا, ارتھ کویک نے ہمارے ریجن کو ڈیمیج کیا تھا. اب جو ہے وہ دنیا کی ایک کٹ آف لائن لگ گئی کہ پری اینڈ پوسٹ کورونا ورلڈ. اب جو ہی کرونا نے پینڈیمک پھوٹا چائنا سے, اس کے بعد وہ ورلڈ اوور جو بھی اس کی ہسٹری ہے دیٹ از دا سیپریٹ ڈیبیٹ, اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. اب اس نے ہر طبقہ فکر کے لوگ, ہر پیشے کو, ہر بزنس کو, ہر کمیونٹی کو کسی نہ کسی طرح افیکٹ کیا ہے. پہلے فیز میں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جتنا بھی افیکٹ کیا ہے نا, یہ نیگیٹو افیکٹ کیا ہے. آپ دیکھیں دنیا کی اکانومیز کو کریش کیا, آپ دیکھیں ہمارے ٹریڈ بزنس کو روک لیا, آپ دیکھ لیں پیٹرن آف لائف چینج ہو گئے, آپ دیکھ لیں سوسائٹیز کے انکم جو ہے وہ سکویز ہو گئے. تو اسی طرح ایک ایسا طبقہ جو پہلے پسا ہوا تھا, جو پہلے ہی مارجنلائزیشن کے رگڑوں میں رگڑا جا رہا تھا, اس کے پہیوں میں وہ گھوم رہا تھا, جب اس کو کووڈ نے ہٹ کیا تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. بہرحال آئی بلیو کہ جب کووڈ ہیپن ہوا, اس کے 2-4 چیزیں بڑے واضح پہلو ہیں جو بہت بڑی کتابی باتوں سے ہٹ کے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو سمجھ آنے والی بات ہے. آپ نے باہر نہیں نکلنا, باہر کورونا ہے, اور کورونا انٹریکشن سے, ہیومن انٹریکشن سے پھیلتا ہے. اب ٹرانسجنڈر کی ساری ایکٹیویٹیز ریکریشنل تھیں, اب جب وہ اندر بند ہو گئے تو وہ بلاک ہو گئے, بیڈلی افیکٹ ہوئے. دوسری بات, ٹرانسجنڈر کی موسٹلی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ خوشیوں کے موقع پہ شادی وغیرہ, اور اس میں جا کے کچھ انکم کے سورسز جنریٹ کرنا تھا. اب جب کووڈ نے آپ کی ان ساری اپرچونیٹیز کو بند کر دیا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی بند ہو گیا, وہ بھی رک گئی. تیسری بات, آپ مین سٹریم سوسائٹی کا, میں یوں کہوں گا کہ آپ مین سٹریم سوسائٹی کا حصہ نہیں تھے.
آپ مارجنلائز تھے. اب آپ اس مین سٹریم سوسائٹی کا پہلے ہی حصہ نہیں تھے جس نے آپ کو آپ کی ڈیو اسپیس نہیں دی. اب جب پینڈیمک نے بھی آپ کو ہٹ کیا ہے تو آپ تو بہت پیچھے چلے گئے, بہت پیچھے چلے گئے, متاثر. چوتھی بات, آپ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے اور آپ نے ان کا رینٹ پے کرنا تھا. رینٹ آپ نے ان ایکٹیویٹیز سے پے کرنا تھا جو ساری ایکٹیویٹیز ایس او پیز کے کانٹیکس میں بند ہو گئی. تو آپ اس قدر بھی نہیں رہے کہ آپ رینٹ پے کر پائیں. آپ کے کھانے پینے کی, آپ کی لیولیہوڈ کی ساری چیزیں ڈپینڈنٹ تھی مارکیٹس پہ, بازار پہ, اوپن اس میں آپ کی ایکسس تھی. جب آپ کی ایکسس بند ہوگی, جب مارکیٹس بند ہیں, جب بازار بند ہیں, جب آپ کی ایکٹیویٹیز بند ہے, تو جو بیسک کوسچن اٹھتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ خوشحال تھے یا وہ بدحال تھے. بیسک کوسچن پھر اس پہ آ جاتا ہے کہ کیا ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی رہ گیا تھا کہ نہیں. اور اگلی بات, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ, اب سوسائٹی جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ یہاں پہ لوگ ہیں, یہاں پہ پینڈیمک آ گیا ہے, یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے, چلیں ان کی ہیلپ کریں. اور میں آئی اپریشیٹ سیک, جس نے ہر وقت میں جا کے اس مشکل میں جا کے اس کووڈ کے بڑے ٹائٹ سائیکلوجیکل پریشر کے نیچے رہ کے سیک نے بہت اچھا کام کیا. لیکن جو باقی سیک کو چھوڑ کے جو باقی جتنی بھی سوسائٹی ہے نا, اس نے پھر ان سب کو تو کیا, لیکن جو مین سٹریم سوسائٹی کا حصہ نہیں تھے, جو پہلے بھولے ہوئے تھے, وہ بہت بھولے ہوئے رہ گئے. اور اس بھلاوے نے جو ہے وہ کووڈ کے دوران ٹرانسجنڈر کو جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کرنا کیا, ٹرانسجنڈر نے سفر کیا. اور میں اگر آپ اس کو مجھ سے کہیں کہ کنکلوڈ کروں تو کنکلوژن یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر جو ہے انہوں نے پینڈیمک کو بڑا ورسلی فیس کیا, جس نے اس کی ساری ایکٹیویٹیز کو بلاک کیا, روکا, باہر نہیں نکلنے دیا, ایس او پیز کو فالو کرایا. اب اس سارے نے ان کے لائف سٹائل کو اور ایون ان کے لیولیہوڈ کو, ایون ان کے کھانے پینے تک کے کوسچن کو, ایون ان کا جو بیسک رائٹ ٹو لائف ہوتا ہے نا, اس کوسچن کے اوپر بھی جا کے جو ہے کوسچن مارک کریٹ کر دیا. ان کی محرومی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو ایسی صورت میں ارشد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے, ظاہر ہے آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ مارکیٹس بند ہوگی, کچھ جو بھیک مانگتے تھے, بھیک مانگنے کا سلسلہ ان کا ختم ہو گیا, ڈانس پارٹیوں سے, جس طرح آپ نے بڑی تفصیل سے فرمایا. تو اس میں اس وقت جو ہے حکومت کی ایسی صورتحال میں کیا ذمہ داری ہے, تو ہماری باقی جو سول سوسائٹی ہے اس کی کیا ذمہ داری؟ اس کوسچن کے جواب میں دیکھیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ میں ماں کا درجہ رکھتی ہے. اب ماں کے جتنے بچے بھی ہوں گے, جیسے بچے بھی ہوں گے, وہ ماں اپنا بڑا رول, مدرلی جو رول ہے, جو ممتا والا بہت خوبصورت ہے آپ نے لفظ یوز کیا, وہ رول پلے کرے گی. تو اسٹیٹ کو ہمارے ہاں ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لیے ممتا والا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. اس میں 4-5 ایلیمنٹس ہیں, ان کو میں کاؤنٹ ہم کر لیتے ہیں. ایک تو ان کی انکلوژن کی ضرورت ہے سوسائٹی میں, ان کو انکلوڈ کریں اپنے سارے بیسک ہیومن رائٹس کے ساتھ واپس سوسائٹی میں. دوسرا, ان کی پروٹیکشن اور ان کے سیف گارڈ کا بندوبست کریں, ان کی میڈیکل فیسلٹی کو انشور کریں, ان کی سائیکلوجیکل کیئر کی بہت ضرورت ہے, ان کو سائیکلوجیکلی ان کو بھی فیل کروائیں کہ یو آر دا ایکول ہیومن. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی سوسائٹی کو کہ کسی سیگمنٹ کو دبا رہے ہوتے ہیں, مارجنلائز رکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو بھی اتنا ڈپریس اور اتنا مارجنلائز کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ اوپر کی بات نہیں کرتے, وہ برابر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو سوسائٹی جو ہے, سوسائٹی کو ان کے لیے اسپیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو ان کو اون کرنے کی ضرورت ہے. اب انہیریٹنس میں ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو واپس دینے کی ضرورت ہے, ان کی پراپر کونسلنگ کی ضرورت ہے. ایون ورلڈ میں تو ایسی بھی اگزامپل ہیں جہاں پہ جیلز میں ان کے لیے اسپیشل سیلز بنائے گئے ہیں, جن اسپیشل سیل میں رکھ کے ان کی مینٹل گروتھ کی جاتی ہے, ان کو ان کے اس انفیریورٹی کمپلیکس سے نکال کے ایکول ہیومن کی طرف لائے جانے کے لیے ایک کوشش کی جاتی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے ان کو سمپتھی نہ دے. یاد رکھیں, ہمیں ان کو سمپتھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کو ان کا رائٹ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی جو ڈیو پلیس ہے, جو ان کا جائز حق ہے, وہ ان کو دے دیں, تو وہ بھی ان کے لیے بڑی اسپیس کریٹ کر لے. نیکسٹ جو ہے اس ایشو, سارے ایشو پہ اوپر ایک جو عام ایلیمنٹ ہے جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سینسٹائز کیا جائے.
موبلائز کیا جائے سارے لیول پہ. اس کو آپ جوڈیشری کے لیول پہ، اس کو آپ پارلیمان کے لیول پہ، اس کو آپ سول سوسائٹی کے لیول پہ، اس کو آپ علماء کے لیول پہ، اس کو آپ میڈیا کے لیول پہ، اس کو آپ یونیورسٹی کالجز میں ریسرچ کے طور پہ، اس کو آپ سوسائٹی میں ایز اے جنرل سینسٹائز کیا جائے کہ سوسائٹی ان کو ایکول ہیومن کے طور پہ ٹریٹ کرے اور ان کی ہیریسمنٹ کو بند کرے. جو ہم نے ذکر کیا ان کی سائیکلوجیکل، ان کی سوشولوجیکل، ان کی مینٹل اور ان کی جو فزیکل ہیریسمنٹ ہوتی ہے، اس ساری ہیریسمنٹ کو روکا جائے. اب اس ساری چیز کے ایک طرف، دوسری طرف ایک صرف سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اتنا انکریج کیا جائے کہ دے مے میک دیئر اون وائس اپ. اب وہ آواز تب لگے گی کہ ہم اپنا حق لے رہے ہیں، ہم اپنا حق چھین رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق دیں. وہ اس صورت میں لگے گی جب سوسائٹی ان کو سپیس دے گی. جب آپ نے ان کا گلا گھونٹا ہوا ہے، جب آپ ان کو سپیس نہیں دے رہے تو وہ آواز نہیں اٹھائیں گے. بہرحال میں اس سیک کے فورم کو اور HRCP کے فورم کو، ان دونوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹس کو، اس طرح کی ڈسکشن کو، سوسائٹی کے سارے ایلیمنٹس کو شامل کر کے اس ڈسکشن کو کیا جائے. اس ڈسکشن کو ایک ڈائریکشن دی جائے تاکہ دونوں لیول پہ، ایز اے ہول سوسائٹی کے لیول پہ بھی اور ٹرانسجنڈر کے جتنے بھی پارٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، ان دونوں کی لیول پہ بھی ایک پہلے موبلائزیشن ہو، سینسٹائزیشن ہو، ایک روم کریٹ ہو، ایک گلف آئیڈینٹیفائی ہو، اور پھر دونوں طرف یہ کوشش کریں کہ اس گلف کو برج کیا جائے تاکہ وہ بھی ایکول ہیومن کے طور پہ اپنی لائف کو جو ہے وہ بسر کر سکیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ارشد صاحب کی گفتگو سنی اور بڑی تفصیل سے انہوں نے مختلف جو مسائل تھے ان کے اوپر بڑی تفصیل سے اور بڑا زبردست قسم کا تجزیہ پیش کیا. کیونکہ یہ ہم نے ایک سیشن کی ایک سیریز شروع کی ہے. آپ انشاءاللہ اگلے سیشن میں مختلف ایک شخصیت کے ساتھ اسی موضوع پہ آپ سنیں گے، گفتگو سنیں گے، اسپیشلی ٹرانسجنڈر کے حوالے سے. چونکہ سیک جو ہے وہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے اشتراک سے ٹرانسجنڈر کے جو سول اور لیگل رائٹس ہیں اس حوالے سے اور سوسائٹی کو سینسٹائز کرنے کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ انشاءاللہ مزید مختلف پہلوؤں پہ اگلے سیشن میں سنیں گے. آج اتنا ہی. بہت شکریہ.